یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. اب دوسری طرف آپ دیکھیے آقا کے تو یہ احسانات ہر طبقے کے ہر فرد اور بشر پر احسانات، لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، جادو کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل، دیوانہ، نعوذ باللہ، یہ الفاظ کسے گئے. صرف الفاظ کی حد تک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، غلاظت والی زندگی بھری آپ کے اوپر اوجرے ڈالی گئی. صرف یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا. صرف یہی نہیں، 3 سال تک شیب ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کو قید و بند کر دیا گیا. صرف یہی نہیں، کون سا ظلم و ستم ہے جو نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنا مکہ عزیز پیارا وطن خانہ کعبہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکالیف جو برداشت کی، کسی منصب کے لیے نہیں، کسی عہدے کے لیے نہیں، کسی رشتہ داری کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، یہ ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کی تو صرف یہی ایک فکر تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اس فکر کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات بھی کیے، ساری تکلیفیں بھی برداشت کی. یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں تب بھی امت کی فکر ہے، مدینہ میں ہیں امت کی فکر ہے، بدر احد میں ہیں امت کی فکر ہے، دن ہو یا رات، خلوت میں ہو یا جلوت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر ہے. ہر وقت ہر لحظہ امت کی فکر تھی. دنیا میں تھے تب بھی امت کی فکر، آخرت میں ہمیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا. آدم صفی اللہ نفس نفسی کہہ رہے ہوں گے، نوح نبی اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، داؤد خلیفۃ اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی. قربان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی احسانات کیے، اور آخرت میں جب نفس نفسی کا عالم ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی امتی ہوگا. تو جو ایسی عظیم ذات ہو اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت کی جائے. کمالات میں دیکھا سب سے اعلیٰ و ارفع، حسن و جمال میں